اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک کی راتیں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں اور ایک مہربان پدر اپنی اولاد کے ہاتھوں کو تھام کر انہیں لیلۃ القدر کی تیاری کے لیے اپنی سعادتوں دنیا اور آخرت کے حصول کے لیے ہماری وہ پدر مدد فرما رہا ہے۔ کیسے دعائے افتتاح کے ذریعے۔ اگر ماہ محرم الحرام ماہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے تو کہہ سکتے ہیں، عرفاء نے کہا کہ کہہ دو کہ ماہ رمضان المبارک شہر اللہ ہے، لیکن اللہ نے جس وسیلے کو ہمارے لیے چنا اور کہا کہ کہہ سکتے ہو تم، گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں، شب قدر ہے ہی امام زمانہ کی رات، ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے۔ یہ ماہ امام زمانہ ہے اور امام زمانہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے کیسے ہم کلام ہوں۔ دعا افتتاح کے اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں کہ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی و اقل یا غفور عثرتی۔ کتنا خوبصورت یہ مقام ہے جہاں امام ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں ہم نے نہ اللہ سے اجازت مانگی، ٹھیک ہے، ہم نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اللہم اذنتا، تو نے خود ہی ہمیں اجازت دے دی۔ اور سورہ قدر میں بھی اذن کی بات آتی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ اذن، اجازت، پرمیشن، یہ ادب ہے، ایک اخلاق ہے جو آپ توحید کی بارگاہ میں جس کا اظہار کرتے ہو۔ لیکن یہاں تو کمال کی بات ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے اجازت مانگی نہیں، اللہ نے خود ہمیں اجازت دے دی، ایز اف ہر دعا پڑھنے والا اپنے امام کے ہاتھ کو تھامے ہوئے اللہ کی طرف سے ایک پرائیویٹ، ایک اسپیشل انویٹیشن رکھتا ہے، اجازت رکھتا ہے۔ اللہم اذنت لی فی دعائک، تو نے خود مجھے اجازت دی ہے تو اب فاسمع یا سمیع مدحتی۔ دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اے پروردگار اب میری دعا کو سن لے، مجھے اس میں پاس کر دے، پتہ نہیں میرے بچوں کا یہ ہو جائے، میرے اسپاؤس کو وہ مل جائے، مجھے صحت مل جائے، نہیں، فاسمع، سن لے اے میرے سمیع۔ کیا سن؟ میری مدحت کو، میری حمد و ثنا کو، میرے اس معاشقے کو، میری اس بہت حقیر سی معرفت کو۔ فاسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی۔ جب بلایا اتنے پیار سے اور واسطہ اتنا خوبصورت ہے، کلام تیرے محبوب کا ہے، آخری امام کا ہے، تو جواب دے دے، مجھ پہ نظر کر لے، دیٹس اٹ۔ اور پھر کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا وہ مہربان رب جس نے خود کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، I just love it، اس نے کہا میں نے خود رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ look at the power of this آیا، میں نے خود رحمت کو واجب قرار دیا ہے، میں اتنا مہربان ہوں۔ جب وہ اتنا مہربان ہے تو آئے اس مہربانی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کے ساتھ گپ شپ کریں، باتیں کریں، بھئی وہ ہمارا رب ہے۔ آرام جس لینگویج میں بھی کہنا ہے کہ یہاں پر مولا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ کتنی ہی ایسی کربتیں تھیں، بلائیں تھیں جس کو رب نے ہم سے دور کر دیا۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا اس نظام میں ہمارے پروٹیکشن کے لیے۔ کتنے خاص ملائکہ اس مہینے میں اللہ کی جانب سے نازل ہوتے ہو ہمارے لیے، جو ہمیں چھوتے، ہمیں پاک کرتے، ہمارے لیے طلب استغفار کرتے، اور آگے جا کے اتنا خوبصورت دعا افتتاح میں یوں کہا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی۔
عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك. اچھا، یہ ایریا بندگی کا کمال کا ایریا ہے کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ خداوندہ یہ جو تو میری خطاؤں کو معاف کر رہا ہے، عفو کر رہا ہے، یہ جو تو میرے گناہوں کو بالکل درگزر کر رہا ہے، یہ جو تو میرے ظلم کو بھی نہیں دیکھ رہا، یہ جو تو میرے قبیح عمل کو اتنا چھپا رہا ہے، یہ جو تو میرے جرم پر اتنا حلم سے کام لے رہا ہے، وہ جرم جو میں نے عمدن کیا، جان بوجھ کر کیا یا خطاً کر لیا، بغیر سوچے سمجھے کر دیا، اس کے باوجود میں تو اس قابل نہیں ہوں تیرے بارگاہ میں آؤں. میں ظالم بھی ہوں، میں خطا کار بھی ہوں، میں مجرم بھی ہوں، میں گناہ گار بھی ہوں، یہ سب کچھ ہے، قبیح اعمال سے بھری ہوئی ہوں. کتنے لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم اتنے گندے ہیں، اتنے گندے ہیں، اتنے گندے ہیں، کیسے اللہ کے پاس جائیں، کچھ بھی کر لیں ہم ٹھیک نہیں ہوتے. شیطان ان کو اس طرح سے وسوسہ کرتا ہے نا، اور کہتے ہیں کہ نہیں، روتے ہیں ہم لیکن بس ہم سے نہیں ہوتا، ہم خطاؤں سے نہیں بچ سکتے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم کیسے اللہ سے کنیکٹ ہو. اس کا جواب امام عصر علیہ السلام دعا افتتاح میں اتنا خوبصورت ہمیں سکھا رہے کہ جتنی بھی قبائح ہوں، برائیاں ہوں، ظلم ہو، ستم ہو، جرم ہو، پھر اس کے باوجود ایک بندے کو کہاں اور کیسے کھڑا ہونا چاہیے بارگاہ الہی میں، اور کیوں کھڑا ہونا چاہیے. ایک بندے کو پھر بھی اس کے اندر ایک لالچ ہونی چاہیے عفو و رحمت کی. اطمعنی، میرے اندر ابھی بھی یہ طمع ہے. وہ طمع کیا ہے؟ وہ امید اور گریڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں قابل نہیں ہوں، مالا استوجب، میں موجب رحمت الہی نہیں ہوں، میری حرکتیں اچھی نہیں ہیں، لیکن تو مجھ پہ رحمت نازل کرے گا، ٹھیک ہے، اور مجھے تجھ سے سب کچھ ملے گا. کیوں ملے گا، کیسے ملے گا، انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت سے مومنات کے مسلسل میسج آ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈس اور زیادہ سے زیادہ شرح کو بیان کرے. تڑپ رہی ہیں مومنات آپ کی معرفت، آپ کے شوق اور ذوق فہم پر درود اور سلام ہو. اور دیکھیں یہاں موسم اتنا پیارا ہوا ہے، بارشوں کا سیزن ہے، رحمتوں کا سیزن ہے. یہاں میں نے پہلے بھی ایک کلپ ریکارڈ کی تھی، اس وقت کافی دھند، موسم اچھا نہیں تھا، صحیح ہے، گندا سا تھا. ابھی آج صاف ہے، کلیئر ہے کافی حد تک. اسی طرح ہمارا بھی موسم ہوتا ہے. جب موسم ایمان آتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں سب کے سب آپ پر نازل ہوتی ہے، آپ سے حسن ظاہر ہوتا ہے. لیکن جب گرد و غبار ہو، جب دھند چھائی ہوئی ہو، جب بہت زیادہ فوگی ہو اور پولوشن ہو، تو پھر یہی سما اتنا خوبصورت نہیں لگتا. آج کیمرہ اتنا اچھا ریکارڈ نہیں کر پاتا، ورنہ آپ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی یہ کتنی خوبصورت نعمت ہے. یہ سب اللہ نے بنایا تاکہ ہم اس کے ہو جائیں انشاءاللہ، تاکہ ہم امام زمانہ کا ہاتھ تھام کر بارگاہ ربوبی میں مقربین میں سے ہو جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.